ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل کے ساتھ آج تقریباً 7واں یا 8واں جمعۃ المبارک ہے کہ مسلسل حضرت سیدنا
یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس واقعے کے اندر جتنی بھی عبرتیں اور بصیرتیں ہیں اللہ ہم سب کو وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات سن چکے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے جال میں پھنسانے کی پوری تراکیب کی اور وہ مکمل طور پر ناکام رہی، اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اس کی چال اور اس کے جال سے بچ نکلے۔ یہ بات جب دیگر عورتوں کو پتہ چلی انہوں نے اس کو ملامت کیا۔ اس نے سب عورتوں کو دعوت پر بلایا اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی حسن کی ایک جھلک ان کو بھی دکھائی۔ بس اس جھلک کو دیکھنا تھا کہ وہ جو اس کو ملامت کر رہی تھیں وہ خود اسی حسن کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی انگلیاں زخمی کر دیں۔ تب اس نے ان عورتوں سے کہا، مجھے تو تم ملامت کرتی تھی کہ یوسف کے اوپر کیوں تم فریفتہ ہو گئی ہے، اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہی تو وہ حسن و جمال، سیرت اور صورت کا شاہکار ہے کہ جس کے اوپر میں فریفتہ ہوئی اور تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔ اور اب اس نے ان سب عورتوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی پوری کوشش کی ہے لیکن یہ بچ نکلا ہے۔ اب اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور ایسی سزا ملے گی کہ یہ یاد کرے گا۔ چنانچہ یہ سارے دلائل تو واضح تھے اور بات چڑھتے ہوئے سورج کی طرح روشن تھی کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بے قصور ہیں اور ان کا 1% بھی اس معاملے میں کوئی قصور نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ یک نہ شد 2 شد، یہاں پہ یک نہ شد 40 شد۔ وہ 40 عورتیں اب مسلسل اس معاملے میں ساتھ شامل ہو گئی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی طرف راغب کرنے میں۔ اب جب عزیز مصر نے دیکھا کہ میری عزت کا بھی سوال ہے اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جناب یہ ساری عورتیں یہ بھی لگی ہوئی ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، تو کیوں نہ یوسف کو جیل میں ڈال دیں تاکہ کچھ عرصے کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اور اوجھل ہو جائے گا تو یہ محبت دب جائے گی۔ اس سے قبل ہم گزشتہ جمعے میں یہ بات پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے پروردگار جس معصیت کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں نا، اس معصیت سے تو میرے لیے جیل جانا ہی بہتر ہے۔ مصیبت مجھے قبول ہے معصیت کے مقابلے میں۔ اب یہاں پر عزیز مصر کی رائے بھی یہی ہوئی کہ چلو اس کو نگاہوں سے ہٹا دیں، جیل میں ڈال دیں۔ اب بیوی کو تو ڈال نہیں سکتا تھا کیونکہ ہمیشہ جو بندہ کمزور ہوتا ہے قانون سارے اسی کے لیے ہوتے ہیں، تو چلو بیوی کو تو باہر ہی رکھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو ڈال دیتے ہیں۔ علماء نے بڑی پیاری باتیں لکھیں۔ یوسف علیہ السلام بھی چاہتے ہیں کہ میں جیل چلا جاؤں، وہ عورت بھی چاہتی ہے کہ جیل چلے جائیں، جیسے کہ اس سے پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کا شوہر بھی چاہتا ہے کہ جیل چلے جائیں، لیکن تینوں کی رائے اس معاملے میں تو متفق ہے کہ جیل جائیں، لیکن مقاصد تینوں کے الگ الگ ہیں۔ عزیز مصر چاہتا ہے یوسف علیہ السلام جیل میں جائیں
تاکہ ان عورتوں کی نگاہوں سے دور ہو جائیں، اور کچھ عرصے کے بعد جب بندہ دور ہو جاتا ہے تو بھول جاتا ہے، تاکہ یہ بھول جائیں یوسف کو۔ اور وہ اس کی بیوی وہ یوسف کو اس لیے جیل میں بھیجنا چاہتی ہے کہ وہاں جب جائے گا، ظاہر بات ہے یہاں شہزادوں کی طرح پل رہا تھا، وہاں مصیبت میں پھنس جائے گا، تو پھر میں پیغام بھیجوں گی کہ اب میری بات مانتے ہو تو تمہیں رہائی دے دیتے ہیں، تاکہ یوسف تنگ ہو جائے گا اور اس تنگی سے نجات چاہنے کے لیے میری بات مان لے گا، اور جب میری بات مان لے گا تو پھر میں رہا کروا کے لے آؤں گی۔ اور یوسف علیہ السلام یہ چاہتے ہیں، یا اللہ میں جیل اس لیے چلا جاؤں تاکہ ان کی شرارت سے میری جان چھوٹ جائے۔ تینوں کا منشا الگ الگ ہے۔ اب آگے کیا ہوا جی وہ سنیے جی۔ فرمایا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے یوسف کی طہارت پر، میرے یوسف کی صداقت پر اتنے دلائل دیکھنے کے بعد، روز روشن کی طرح بات واضح ہو جانے کے بعد، پھر انہوں نے مصلحت اسی بات میں سمجھی کہ یوسف کو کچھ وقت کے لیے جیل بھیج دیا جائے تاکہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، شاید یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام بے قصور بھی تھے، بے عیب بھی تھے، اور گناہ سے بہت دور بھی تھے۔ ان ساری باتوں کے باوجود اللہ کے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ اب سننا جی، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ اب اگلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جب اللہ کے پیغمبر جیل کے اندر پہنچ گئے، کل یعقوب کے گھر میں تھے، پھر کنویں کے اندر تھے، پھر مصر کے اندر بازار میں بیچ دیے گئے، پھر عزیز مصر کے گھر کے اندر شہزادوں کی طرح پرورش پاتے رہے، اور اب یوسف علیہ السلام بے قصور جیل کے اندر ڈال دیے گئے۔ لیکن میں جیل کا حال سنانے سے پہلے ایک تھوڑی سی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام جیل میں تو گئے، اللہ نہ کرے کسی کے ذہن میں کوئی معمولی سی، اب ٹھیک ہو گیا جی، کسی کے ذہن میں پیغمبر کے بارے میں اگر ذرہ بھر بھی یہ وہم جائے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ بھائی جی قصور ہوگا تھا تبھی جیل میں گئے ہیں، نعوذ باللہ، تو بندہ ایمان سے کیا ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو 8 دلیلیں دیتا ہوں، 8 قرآن سے۔ کتنی دلائل جی؟ 8 دلائل دوں گا جو اس بات کو بتائیں گے کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب ایک ایک کر کے سنتے جائیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ پہلی دلیل، جب یوسف علیہ السلام کمرے کے اندر بند تھے، عورت نے برائی کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا قال معاذ اللہ، سارے کہو سبحان اللہ، کہا اللہ کی پناہ۔ جو آدمی گناہ کرنے والا ہو، گناہ کا موقع دیکھ کر معاذ اللہ نہیں کہتا، معاذ اللہ وہی کہتا ہے جو گناہ سے دور بھاگنے والا ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل، یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، تم مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہو، یہ گناہ کروں تو ظالم بن جاؤں، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو آدمی اس طرح کی بات کر کے گناہ سے بھاگنے والا ہو، وہ گناہ کا ارادہ کبھی نہیں کر سکتا۔ تیسری دلیل، اللہ کریم کہتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے یوسف سے تکلیف کو بھی دور کر دیا، بے حیائی اور گناہ کو بھی دور کر دیا۔ جس یوسف کی حفاظت اللہ کرنے والا ہو، وہ یوسف کہاں گناہ کے قریب جا سکتا ہے۔ اور چوتھی دلیل، اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہو
من عبادنا المخلصین، یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، جو رب کا مخلص بندہ ہو اللہ اس کو گناہ سے ضرور محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور پانچویں دلیل سننا اللہ کریم کے قرآن میں کہ جب زلیخا ان عورتوں کو بتا رہی تھی کہ واقعہ کیا ہوا، کہنے لگی میں نے یوسف پہ پورا جال ڈالا ہے، فاستعصم، پس وہ مکمل طور پر میری چال سے بچ کر نکل گیا۔ وہ خود اقرار کر رہی ہے فاستعصم، یوسف بچ نکلا ہے۔ یہ دلیل ہے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور عفت کی۔ اور چھٹی دلیل، یوسف علیہ السلام دعا میں کہتے ہیں الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، اے اللہ تو نہ بچائے گا تو میں گناہ کر بیٹھوں گا، مولا تو بچانے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی جان جب رب کے حوالے کر دی ہے تو کبھی رب اپنے بندوں کو یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کرتا۔ اور ساتویں دلیل اکم من الجاہلین، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اگر میں یہ گناہ کرتا میں جاہلوں میں سے ہو جاتا۔ یہ جاہلوں میں سے تو نہیں ہوئی ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر بنے ہیں نا، جو رب کا پیغمبر ہو وہ کبھی گناہ نہیں کیا کرتا۔ اور آٹھویں دلیل فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، اللہ کریم کہتے ہیں جب میرے یوسف نے میرے سامنے فریاد کی میں نے اپنے یوسف کی دعا کو قبول کر لیا اور گناہ سے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرما لی۔ یہ 8 دلیلیں اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں یوسف علیہ السلام کی عصمت پر۔ یہ 8 دلائل کے باوجود اللہ فرماتے ہیں جیل کے اندر ڈال دیا گیا یوسف علیہ السلام کو۔ اب یوسف علیہ السلام جیل کے اندر گئے، وہاں پہ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ توجہ کرنا، باتوں سے بات نکلتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں 2 پرچے ہوئے یوسف علیہ السلام کی عفت کے۔ کتنے پرچے؟ 2 پرچے۔ پہلا پرچہ بند کمرے کے اندر جب عورت نے گناہ کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام اس پرچے میں سے 100 نمبر لے کر پاس ہو گئے، بچ کے باہر نکل آئے۔ دوسرا پرچہ تب ہوا جب وہ عزیز مصر کی سہیلیاں آ گئیں، ان سب نے ہاتھ زخمی کر کے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے ایک آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ دوسرے پرچے میں سے بھی 100/100 نمبر لے کے نکل آئے۔ اب جیل کے اندر گئے ہیں، پہلے 2 پرچے یوسف علیہ السلام کی عفت اور طہارت پر ہو گئے، اب 2 پرچے یوسف علیہ السلام کی ذہانت اور فراست کے ہوں گے۔ توجہ کرنا، بادشاہ بننے کے لیے بندے کو پاک دامن بھی ہونا چاہیے۔ پاک دامن آدمی قوم کا لیڈر ہوتا ہے، پاک دامن آدمی قوم کا سربراہ ہوتا ہے۔ دوسرا، سمجھدار بندہ قوم کا سربراہ ہوتا ہے۔ بندہ پاک دامن بھی نہ ہو، بندہ عقل مند بھی نہ ہو، بے وقوف ہو، قوم کا سربراہ مسلط ہو جائے، اس سے بڑی اور ہلاکت اور تباہی قوم کی نہیں ہو سکتی۔ جب یوسف علیہ السلام عفت کے اندر بھی پاس ہو گئے، آگے آ رہے ذہانت کے اندر بھی پاس ہو جائیں گے، اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا دیں گے۔ اب ذرا جیل کی زندگی کی طرف آئیے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 بندے اور بھی جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک بندہ وہ تھا جو بادشاہ کو شربت پلایا کرتا تھا، ساقی تھا بادشاہ کا، دوسرا روٹیاں پکانے والا تھا۔ دونوں پہ الزام لگا، انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ اسی جرم کے اندر دونوں جیل کے اندر آ گئے۔ قرآن بیان کرتا ہے جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کی بھی عزت کے اندر کمی کوئی نہ آئی۔ ایک عالم نے فرمایا ارے چراغ جہاں بھی رکھ دو جگمگانا شروع کر دیتا ہے۔ یعقوب کے گھر کے اندر بھی چراغ جگمگ جگمگ کر رہا تھا، مصر کے بازار کے اندر بھی جگمگا رہا تھا، عزیز مصر کے گھر کے اندر بھی جگمگا رہا تھا، جیل کے اندر بھی یوسف جگمگا رہے تھے۔ جب جیل والوں نے دیکھا یار پوری جیل کے قیدیوں کے اندر اتنا حسین چہرے والا، اتنا اچھے اخلاق والا، خوب سیرت والا، خوبصورت والا بندہ اور کوئی نہیں آئے گا، اس لیے یارو
آؤ ذرا اسی سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ ان کو آیا خواب اور آ کر کہنے لگے قال احدہما انی ارانی آصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تاکل الطیر منہ۔ ایک بندہ کہنے لگا اے یوسف میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شربت تیار کر رہا ہوں، جیسے بادشاہ کے لیے پہلے کیا کرتا تھا اسی طرح میں نے خواب میں دیکھ لیا۔ دوسرے بندے نے کہا ہے یوسف میں نے دیکھا سر کے اوپر میں نے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تاکل الطیر منہ، پرندے نوچ نوچ کے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، یار ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دے، پوری جیل کے اندر تجھ سے زیادہ سمجھدار بندہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، نبی ایسے ہوا کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ نبی سے بڑھ کر سمجھدار بندہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ پڑوسی بڑا تنگ کرتا ہے۔ اب میں ہوتا تو کیا کہتا آج گل کرنے اس نال، سمجھ آئی کون ہوتا جی میرے دوست تنگ کرنے والا، گل کرتا ایک وہ کرتا چار میں کرتا، پہلے وہ تھوڑا تنگ کرتا تھا پھر وہ زیادہ تنگ کرتا، ایسے ہی ہوتا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے کر سامان گھر سے اٹھا کے نا باہر گلی میں رکھ لے۔ کوئی پوچھے بھائی خیر ہو جی آج باہر کیوں ڈیرا لینے، یار بڑا تنگ کیتا ہے میں کہ چلو باہر ہی بہ جاؤں، سمجھ آئی۔ اب بندہ کہ یار کیوں بیچارے انہوں تنگ کرتا ہے، ایک نے کہا دوسرے نے کہا تیسرے نے کہا، اس نے کہا یار مہربانی کر اندر آ میری بڑی بےزتی ہو رہی، انہوں نے کہا صبر کر، نبی پاک کے پاس ہے یا رسول اللہ آپ تو معافی مانگ رہا ہے، پر میں ابھی نہ جاؤ وہ تیرا سامان خود لے کر جائے گا۔ سمجھ آئی نا، سمجھدار نبی سمجھدار ہوتے ہیں۔ مرزا کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، واہ صدقے جاواں، فجر کی نماز میں سر کے اوپر پگڑی کی بجائے کوئی کپڑا اور، اب وہ کپڑے کا نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ باندھ کے آ گیا۔ کسی نے پوچھا جی یہ کیا، او ہو کہ میں سمجھا پگڑی ہے، یہ تو شلوار آ گئی ہے۔ ایسے نبی ہوتے ہیں للو قسم کے نبی، جو ہو جہاں بھی ہوں پہچانے جاتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ انا نراک من المحسنین، اے یوسف آپ نے نگاہ ماری ہے، تجھ جیسا حسین چہرے والا، تجھ جیسا بصیرت والا، تجھ جیسا سمجھدار بندہ ہمیں اور نظر کوئی نہیں آیا، اس لیے ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی، یار تمہارے سوال کا جواب تو میں بھی دے دوں گا، کھانا آنے سے پہلے پہلے جیل کے اندر جو کھانا ملتا تھا شاید وہ کھانا ہو، فسرین فرماتے ہیں وہ کھانا ابھی کھانا آنے والے پہلے پہلے بتا دوں گا، یا بعض کہتے ہیں کہ وہ کھانا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور پرندے نوش رہے ہیں، اس کھانا آنے سے پہلے یعنی اس کی تعبیر پوری ہونے سے پہلے پہلے بتا دوں گا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ کھانا آئے گا نا جیل سے، میں تمہیں ابھی بتا دوں گا کہ وہ کھانا کس قسم کا ہوگا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ بتا دیتے تھے، ایسے یوسف علیہ السلام کا بھی معجزہ ہو سکتا ہے۔ برکت فرمانے لگے کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے، یہ خوابوں کی تعبیر کا بتا دینا، یہ جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ پیغمبر کی عاجزی دیکھو، پیغمبر کی انکساری دیکھو، اپنے علم کو منسوب کر رہا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم میرے پیغمبر امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ہیں قل رب زدنی علما، میرے پیغمبر یہ دعا مانگا کر اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پہلی وحی کے اندر بتایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کے پڑھ جس اللہ کریم نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کریم بتانا یہ چاہتے ہیں جس کے پاس جتنا علم بھی ہے وہ میرا دیا ہوا ہے۔ اور شاعر فارسی والا کہتا ہے مصطفیٰ
ہم نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ وہ لوگوں محمد مصطفیٰ اس وقت تک کلام نہیں کرتے تھے جب تک جبرائیل آ کے آپ کو وحی کے ذریعے بتا نہ دیتا تھا، اور جبرائیل تب تک نہیں بولتا تھا جب تک اللہ اس کو بتا نہیں دیتا تھا۔ علم دینے والا کون ہے بولو؟ ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے اللہ نے سکھایا ہے۔ سورۃ الکاف کے اندر اللہ فرماتے ہیں فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے گئے، لیکن وہ علم ان کا اپنا نہیں تھا، میں اللہ کا سکھایا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام یہی بات کرتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ تعبیر تمہیں بتاؤں گا، توجہ کرنا، تعبیر سے پہلے تقریر، تقریر سے پہلے تعارف، تعبیر تب بتاؤں گا، پہلے اللہ تعالیٰ نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے مسئلہ توحید والی، وہ مسئلہ توحید تمہیں پہلے سناؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں بندے کو دعوت دینے کا موقع دیکھنا چاہیے، جب دیکھے کہ بندے کے اندر طلب موجود ہے، بندے کے اندر چاہت موجود ہے، اب وہ میری بات سنے گا، تب اللہ تعالیٰ کا حکم سنانا چاہیے۔ بے پرواہ آدمی کو سنا کر اللہ کے حکم کی ناقدری کرنا فرمایا یہ مناسب نہیں ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا اب غرض ہے ان کی میرے پاس تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہیں، یقیناً میری بات سنیں گے، تعبیر سے پہلے میں ذرا اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کر دوں۔ لیکن توحید کا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے سیدھی سیدھی بات اپنا تعارف بھی کرا دوں، کیونکہ جب تک بندے کا تعارف نہیں ہوتا بات کی اہمیت دل کے اندر نہیں ہوتی۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ گئے کسی دعوت پہ، سادہ لباس پہن کے گئے، تو انہوں نے کہا بابا پیچھے ہٹ، بعد تینوں دے سا۔ شیخ سعدی واپس چلے گئے، دوبارہ اپنا وہ پگڑی شگڑی پہن کے آئے، دور سے انہوں نے دیکھو شیخ صاحب آ رہے ہیں، آگے استقبال کے لیے اندر لے گئے۔ شیخ صاحب نے فرمایا ایسے کرو یہ سارا سالن روٹی میرے اوپر ڈال دو کپڑوں پہ۔ فرمایا جی کیوں حضرت جی یہ کیا؟ فرمایا میں تو پہلے بھی آیا تھا لیکن مجھے تو واپس کر دیا گیا ہے۔ مجھے کیا کر دیا گیا ہے؟ واپس کر دیا۔ یہ دعوت میری نہیں، میرے لباس کی ہے۔ جب تک پہچان نہ ہوگی تب تک بندے کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اب یوسف علیہ السلام پہلے پہچان کرواتے ہیں۔ ہمارے علماء جب خطاب کرنے لگتے ہیں نا، بیان کرنے لگتے ہیں، تو پہلے ایک آدمی جس کو اسٹیج سیکرٹری کہتے ہیں وہ بتاتا ہے حضرت مولانا یہ ان کی یہ مقام ہے، یہ فلاں سے تشریف لائے ہیں، یہ شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، جو بھی ہیں، تو یہ تعارف کرواتے ہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت کو بیان کی دعوت دی جاتی ہے۔ بعض زیادہ جو صوفی ہوتے ہیں وہ اس پر حیران بھی ہوتے ہیں کہ یار اس کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے بندے یہ یوسف علیہ السلام نے تعارف کروایا ہے۔ تعارف ہوگا نا تب بندہ بات توجہ کے ساتھ سنے گا۔ اب یوسف علیہ السلام تعارف کروا دیں، سنا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ۔ تعارف میرا یہ ہے میں نے اس قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، جو آخرت کے منکر ہیں ان کے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا کون ہے تو کس کے ساتھ تیرا تعلق ہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ ہمارے بعض ساتھی ہمیں ڈانٹتے ہیں اپنے بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو کہ ہمارا علماء دیوبند کے ساتھ تعلق ہے؟ بھائی جن سے ہم نے دین سیکھا ہے ان کا نام لیتے ہوئی ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ واتبعت ملت آبائی، نام لے رہے ہیں نا یوسف علیہ السلام بڑوں کا۔ واتبعت ملت آبائی،
بڑے اگر سیدھے راستے پر ہوں، بڑے اگر اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے ہوں، بڑے اگر شرک سے بیزار ہونے والے ہوں، پھر ان کا نام فخر کے ساتھ لیا کرو۔ یوسف علیہ السلام بھی لے رہے، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے ان لوگوں کے جو شرک کرتے ہیں ان کے دین کو تو چھوڑ دیا ہے، اپنے بابا ابراہیم، اپنے بابا اسحاق اور یعقوب کے دین کو تھام لیا ہے۔ اچھا وہ کون سا دین ہے؟ توجہ کرنا، صرف نام نہیں لیا، آگے دین کی وضاحت بھی کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، دین ہمارا یہ ہے، طریقہ ہمارے بڑوں کا یہ ہے، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا کرتے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کچھ بھی شریک نہیں بناتے، ذرہ بھر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتے۔ جو بھی شرک کی دعوت دے وہ ہمارا بڑا نہیں، جو شرک کی طرف بلائے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو توحید کی طرف بلائے وہ ہمارا بڑا بھی ہے، اس کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج بھی ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اور اگلی بات یہ بھی سن لو، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کی توحید کو مان لینا، شرک سے توبہ کر لینا ہمارا کوئی کمال نہیں، من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ کس کا فضل ہے بولو؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، علینا وعلی الناس، اللہ کا فضل ہم پر بھی ہے، باقی لوگوں پر بھی ہے۔ جو بندہ بھی عقیدہ توحید مان لے اللہ کا اس پر فضل ہے، جو بندہ بھی عقیدہ توحید مان لے اور ساتھ انبیاء کا احترام بھی کرے، ہم پر بھی فضل ہے، ان پر بھی فضل ہے، ہماری وجہ سے ان پر بھی فضل ہے۔ ہم اللہ کا پیغام سناتے ہیں، لوگ مان لیتے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر لوگ شرک نہیں کرتے، اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، شکر نہیں کرتے۔ اللہ کریم نے عقیدہ توحید دیا ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندہ مشکل کے اندر پھنس جائے تو کیا کہے؟ اللہ اللہ ربی، کہو ذرا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ میرے مولا نمازوں کے اندر کمی ہے، اعمال کے اندر کمی ہے، لیکن ایک بات ہے، یہ پیشانی جب بھی جھکی ہے تیرے سامنے جھکی ہے، ہاتھ جب بھی پھیلائے ہیں تیرے سامنے پھیلائے ہیں۔ مولا میرے دامن پہ اور تو کئی گناہ ہوں گے، شرک والا دھبا نہیں ہے۔ اللہ کریم اسی خوشی کی وجہ سے میرا بندہ میری پکار کرنے والا ہے، اس بندے کی حاجت کو پوری فرما دیتے ہیں۔ ابو طلحہ روایت کرتے ہیں، آخری بات، حضرت ابو طلحہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا، آگے سے اچانک دشمن کی فوجیں آ گئیں، اچانک دشمن تیر تلواریں اٹھائے ہوئے سامنے آ گئے۔ نبی پاک نے جو دیکھا تو فوراً بول اٹھے اور کیا کہا؟ یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے قیامت کے دن کے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تعارف ہو گیا، تقریر اور تعبیر انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا